میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام ہم نے ضرب کلیم سے چنا ہے علامہ اقبال کا۔ کہتے ہیں دریا میں موتی اے موج بے باک، ساحل کے سوغات خار و خس و خاشاک۔ کہتے ہیں دریا میں موتی، کہتے ہیں جو موتی ہوتے ہیں وہ دریا میں ملتے۔ اے موج بے باک، اے بے ڈر لہر، اے تیز لہر۔ تو یہ لہر کس چیز کی ہے، دریا کس چیز کا ہے؟ آپ اس سے اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ عشق کا دریا ہے گہرا، دریا میں موتی، وہاں سے موتی ملتا ہے۔ اے موج بے باک، اے تیز لہر۔ اور اسی خدا کے عشق کے سفر میں تیز لہریں بھی لگتی ہیں، یعنی آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ کے بندے ہو گئے، جو مومنین ہو گئے۔ دریا میں موتی اے موج بے باک، اور یہیں سے وہ موتی نکلتے ہیں مر کے، انہی آزمائشوں سے، اسی عشق کے دریا میں ڈوب کے وہ موتی آتے ہیں۔ کہتے ہیں اور ساحل کے سوغات، سوغات کسے کہتے ہیں؟ تحفے کو، ہدیے کو۔ تو کہتے ہیں جو ساحل کے جو تحفے ہیں وہ کیا ہیں؟ خار و خس و خاشاک۔ خار کانٹے کو کہتے ہیں، خس تنکے کو کہتے ہیں، اور خاک مٹی کو کہتے ہیں۔ یعنی ساحل کے جو سوغات ہیں، جو نہ اس کے عشق میں ڈوبے اور نہ ان آزمائشوں سے گزرے، تو ان کی یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خار و خس و خاشاک، جس طرح کانٹے، تنکے اور مٹی نہیں ہوتی جو بے حیثیت ہوتے ہیں ایک موتی کے آگے، تو وہ کہاں وہ موتی بن سکتے ہیں جو مومن بنتا ہے۔ میرے شرر میں بجلی کے جوہر، لیکن نیستاں تیرا ہے نمناک۔ کہتے ہیں میرے شرر میں، میری چنگاری میں، یہ جو میرا کلام ہے جس کے اندر عشق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا جاتا ہے، کہتے ہیں میرے شرر میں بجلی کے جوہر، یعنی اس کے اندر بجلی کی وہ قوت ہے۔ اور بجلی کیا کرتی ہے؟ جہاں گرتی ہے اس چیز کو جلا دیتی ہے۔ اور علامہ اپنے آگ سے، عشق کی آگ سے اوروں کو بھی وہی آگ لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن نیستہ تیرا ہے نمناک۔ نیستہ ہوتا ہے بانس کا جنگل، اور کہتے ہیں اسے ذرا سی بھی آگ لگ جائے نا، ذرا سی چنگاری بھی گر جائے تو یہ پورا جو جنگل ہوتا ہے نا بانس کا، یہ پورا آگ پکڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں مگر نیستہ ہے تیرا نمناک۔ نمناک یعنی گیلا ہوا ہے، جس طرح گیلی لکڑی آگ نہیں پکڑتی، اسی طرح ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی گیلے لکڑی کی طرح، تم پہ میں نے کوشش تو کی ہے چنگاری گرانے کی، پر وہ اثر نہیں کرتے، کیونکہ گیلی لکڑی پہ تو آگ لگتی نہیں۔ اسی طرح وہ ایک ہماری فطرت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ بہت مادہ پرست ہو گئے ہیں، اور عشق سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہو گئے۔ تیرا زمانہ تاثیر تیری، ناداں نہیں یہ تاثیر افلاک۔ کہتے ہیں تیرا زمانہ تاثیر تیری، کہتے ہیں زمانہ تیرا ہے اور اس کے اوپر جو اثر ہے نا وہ تیرا ہے۔ یہ نہ کہو کہ زمانہ برا ہے۔ اور ایک ہی حدیث میں بھی اس طرح کا ذکر ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ لوگوں سے برا ہوتا ہے، باقی وقت تو وہی ہے نا، سورج بھی وہی ہے، چاند تارے بھی وہی ہیں، لوگ اسے برا بناتے ہیں۔ اور یہ تو قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ کہتے ہیں تیرا زمانہ تاثیر تیری، کہتے ہیں تیرا زمانہ اور تیری تاثیر ہے، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے جو ہمارے اوپر آیا ہے یقیناً۔ ناداں نہیں یہ تاثیر افلاک، کہتے ہیں اے ناداں، اے بیوقوف، نہیں یہ تاثیر افلاک۔ کہتے ہیں یہ نہ سوچو افلاک یہ آسمان کی کوئی تاثیر ہے، یہ کوئی زمانہ اس طرح کہ نہیں نہیں، یہ لوگوں نے بنایا اس طرح۔ ایسا جنوں بھی دیکھا ہے میں نے جس نے سیے ہیں تقدیر کے چاک۔ اچھا کہتے ہیں جی ایسا جنوں بھی دیکھا ہے میں نے، کہتے ہیں میں نے ایسا عشق بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ جس نے سی ہیں تقدیر کے چاک، یعنی تقدیر کے جو کپڑے، یعنی جہاں سے کہہ لیں تقدیر جہاں پہ بری ہوئی تھی کسی کے ساتھ، تو کہتے ہیں جو جنون ہے، جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے وہ ایسا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جس نے بڑی بڑی مشکلوں کو حل کیا ہوا ہے، جسے تقدیر کے چاک سی دیے ہیں، جس طرح حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کو پچھاڑا اور خیبر کا قلعہ فتح کیا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ عشق ہی تو تھا۔ اور بدر میں 313,000 سے الجھ پڑے، اور اتنا بے سر و سامانی کی حالت تھی، زیادہ سامان بھی نہیں تھا جنگ کا، پر پھر بھی اللہ کی مدد سے وہ لوگ غالب رہے۔
اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، اس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان ہو جسور نہایت جرت مند او غیور اور نہایت غیرت مند تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. تو کہتے ہیں میرا یہ جو قلندرانہ کلام ہے تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگی جس کی بڑی شان و شوکت تھی، جس نے آدھی دنیا فتح کی، پر اس کی پہلے مصرے میں شرط رکھ. شکریہ.